حالانکہ دعا بھی مانگتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں۔ اب سنیں، قیامت والا دن ہوگا، دعا مانگا کرو ضرور، لیکن اگلی بات غور سے سنو، اگر وہ وقتی طور پر وہ چیز نہ ملے تو پھر بھی کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہماری آواز کو تو سن لیا نا، ارے مالک تو نے ہمیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق تو دے دی، اے رب العزت اپنی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے کی توفیق تو دے دی۔ اب سنیں، جو غریب ہیں جن کی غریبی دور نہیں ہوتی وہ غور سے سنیں، ساری زندگی ہوگی مانگتے ہوئے غریب تھے اور غریب ہی رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن، اس کا مفہوم ہے قیامت والے دن حساب لیا جائے گا نا، تو ایک غریب بندہ، ماڑا کمزور، پیسے کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے بڑا پریشان حال زندگی گزارنے والا غریب بندہ، جب وہ اس کو حکم ہوگا جاؤ جنت کی طرف، جاؤ حساب دے کے جاؤ تم جنت کی طرف، وہ جا رہا ہوگا، رستے میں فرشتے پوچھیں گے بھائی تو نے حساب دے دیا؟ اس کا جواب بڑا بہترین ہے، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا مجھے دیا کیا تھا جو حساب لینا ہے، مجھے دے گا تو حساب ہوگا نا بھائی۔ پھر جن کو دیا ہوگا وہ کہیں گے مالکا تو بھی ہمیں ایسے ہی رکھتا تو ٹھیک تھا، آج حساب تو نہ دینا پڑتا بھائی، جس کے پاس جتنا ہوگا حساب اتنا ہی دینا پڑے گا نا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو اپنے گھر کی جتنی بجلی استعمال کرے گا بل اس کو اتنا ہی دینا پڑے گا، اگر بے ایمانی نہیں کرتا، کنڈی نہیں ڈالتا تو ہے، جتنا وہ اپنے گھر میں لائٹ جلائے گا، گیس جلائے گا، ٹیلی فون استعمال کرے گا، بل اس کو۔ ایک بندے نے اپنے گھر میں، اس کے پاس موبائل فون ہے ہی نہیں، آپ فیصلہ کریں کیا اس کو موبائل میں کارڈ چارج کرنا پڑے گا؟ بھائی اس کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ کوئی اسے پوچھے بھائی تو نے ٹیلی فون کا بل ادا کیا، کہے گا بھائی میرے پاس تو ٹیلی فون ہے۔ وہ سارے ٹیلی فون کے معاملات سے بری، خدا کی قسم جن کو اللہ پاک نے رزق تنگ رکھا ہے، اللہ کی عطا پر شاکر رہنا، اسی کا نام حقیقی ایمان ہے۔ جو بیمار ہیں، کافی عرصے سے بیمار ہیں، تندرستی نہیں ہوتی، مسلسل دعا کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھا ہے، لیکن مالک ان پہ خاص توجہ دیتا ہے کہ اے ملائکہ سب کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو ابھی بیمار رہنے دینا ہے، کیونکہ یہ بیماری کی حالت میں میری بارگاہ میں سجدہ کرنے سے باز نہیں آتا، غربت کی حالت میں میری بارگاہ میں رونے سے باز نہیں آتا، پریشانی کی حالت میں میری بارگاہ میں گریہ زاری کرنے سے باز نہیں آتا۔ وہ دیکھو اس کو میں نے دیا، اس کو تندرستی دی، اس کو مال دیا، اس کو بہت کچھ دیا، اس نے سجدہ کرنا بھی چھوڑ دیا، وہ مال و زر کے چکر میں لگ گیا۔ اے میرے ملائکہ دیکھو تو صحیح، میں دیتا بھی کچھ نہیں پھر بھی میری بارگاہ میں روتا ہے، اس سے زیادہ عزیز ہے جو روتا نہیں، یہ مجھے پیارا ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی دعا کرے گا میں رب اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ اب یہاں پر حدیث پاک اٹھائیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بیمار کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ بیمار کی دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ بیمار کی دعا کو، پریشان حال کی دعا کو، دکھیے کی دعا کو، وہ غریب جو ساری زندگی مالک کی بارگاہ میں مانگتا روتا روتا چلا جاتا ہے اور پھر بھی غریب رہتا ہے، خدا کی قسم خوش نصیب ہے جو غریب ہو اور اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا ہو، خوش نصیب ہے جو بیمار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے والا ہو، خوش نصیب ہے جو دکھی ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہو۔ وہ مالک تو دکھیوں پر ناز کرتا ہے، مالک تو بیماروں پر ناز کرتا ہے، مالک تو غریبوں پر ناز کرتا ہے کہ میں نے ان کو دیا بھی نہیں، میں نے ان کو شفا بھی نہیں دی، میں نے ان کی تنگ دستی بھی دور نہیں کی، میں نے ان کی پریشانی دور نہیں کی۔ ملائکہ دیکھو تو صحیح، تم کہتے تھے بندہ نہ بنا، یہ تیری نافرمانی کرے گا، تیری حکم عدولی کرے گا۔ اے ملائکہ جس کا رزق تنگ ہو جائے، جس کو کھانے کو نہ ملے، جس کو پینے کو نہ ملے، جس کو اوڑھنے کو نہ ملے، جس کی
کی ایک رات بھی بیماری کے بغیر نہ گزرے، جس کو سارے خاندان والے چھوڑ جائیں کہ تو غریب ہے، جس کو سارے عزیز و اقربا چھوڑ دیں کہ تو ماڑا ہے، وہ میری بارگاہ میں پھر جھکتا رہے، وہ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوتا رہے، اور پھر ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہاتھ جو لگائے گا اس کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ اے ملائکہ دیکھو تو صحیح، اتنی خطرناک بیماریاں اور زندگی بیماری میں گزر گئی، پھر بھی میری بارگاہ میں یہ رونے سے باز نہیں آتا۔ اے ملائکہ اگر میں اس سے پیار نہیں کروں گا تو پھر میں کس سے پیار کروں گا؟ ایک اگلی بات بھی آپ غور سے سنیں، اس لیے آپ سے میں باتیں گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ ایسا آ گیا، یار ساری زندگی ہوگی دعا کرتے، یار سمجھ نہیں آتی، غریبی نہیں دور ہوتی، بیماری نہیں ٹھیک ہوتی، تنگ دستی نہیں جاتی۔ او تنگ دستی اور غریبی کے عالم میں زندگی گزارنے والوں سوچو ذرا، ایک بات تو بتائیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام، اللہ خدا کی قسم کئی دن تک گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، آئے کئی دن گزر جاتے اور گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، تھا نہیں، اور مالک بھی کائنات میں اگر رب کی ذات کے بعد کوئی ذات ہے تو میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد روح زمین پر اگر کوئی ذات ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کی۔ اور کئی دن گزر جاتے غریبی میں، گھر میں چولہا، مہمان آ گیا، آؤ ذرا سوچو، مہمان آ گیا اور کیا ہوا؟ پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک ہی روٹی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک ہی روٹی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے لاؤ، روٹی کو لا کے رکھا گیا، جان بوجھ کر چراغ کو گل کر دیا گیا اور خود یعنی تھوڑا تھوڑا اپنے لب مبارک ہلاتے رہے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ اب بات تو بتائیں، کیا کوئی امیر اس سنت کو ادا کر سکتا ہے؟ آئے خدا کی قسم کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کیوں بھلا؟ یہ سنت ہی میرے مصطفیٰ نے غریبوں میں رکھی ہے۔ اور دعا مانگنا میرے نبی کی سنت، سنت انبیاء۔ تنگ دستی کی حالت میں اس کی بارگاہ میں گریہزاری کرنا، بیماری کی حالت میں اس کی بارگاہ میں رونا، التجائے کرنا۔ اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے، بندہ کیا سوچتا ہے، کہتے یار میں تو ساری زندگی گزر گئی، کیا کروں میں، ایسے ہی زندگی گزر گئی۔ او مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ماڑا اور میں بڑا غریب ہوں، یا رسول اللہ میرے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ ادھر دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کے کپڑے مبارک پر بھی پیوند لگے ہیں۔ اللہ اس کو غریبی کہیں گے؟ آپ فیصلہ کریں ذرا، کیا یہ غریبی ہے کہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے؟ گھر میں کھانا نہیں، کپڑے پہننے کو نہیں، چولہا گرم نہیں ہوتا۔ اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھیں، دماغ انسانی دماغ سے سوچیں تو اس سے بڑی غربت کیا ہوگی؟ اگر اس کو عشق کے زمانے میں دیکھیں تو اس سے بڑا قرب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا اللہ رب العزت کی عطا کیا ہوگی؟ اور مالک بھی ساری کائنات کے رب کی ذات کے بعد اگر پاور دی ہے تو رب نے میرے مصطفیٰ کو دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان سوچ اور جو مالی معاملات میں تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہیں ایمان والے، اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گریہزاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرتے ہیں، اپنی پردہ پوشی رکھنے کے لیے کبھی کسی کے سامنے ادھار لیتے ہیں، کبھی کسی سے ادھار لیتے ہیں اپنی پردہ پوشی کے لیے، لیکن پھر رات کو اٹھ کے روتے ہیں کہ مالکہ تیری بڑی بے نیازی، تو میری جوان بیٹیاں ہیں میری عزت رکھ لینا، میرے معصوم بچے ہیں عزت رکھ لینا۔ خود تو بندہ بھوکا رہ لیتا ہے،
اے غریبوں سنو، خود تو بندہ بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن خود بھوکا رہ کے اتنا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ جب اولاد بھوکی ہو، اولاد مانگے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اولاد مانگے، اولاد کہے ابا جان مجھے بھوک لگی ہے، بیٹی چھوٹی کہے بابا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دودھ نہیں ملا، مجھے کھانا نہیں ملا، اور پھر کھانے کے پیسے بھی نہ